آگے توحید کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ کہ لوگوں کی پیروی نہ کریں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے۔ ارشاد گرامی ہے سورہ الرعد آیت نمبر 38 اور اس سے آگے، اے نبی تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آیت، کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز پہ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب یعنی وہ کتاب جو تمام کتابوں کا منبع و سرچشمہ ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں جو موضوع بہت ابھرا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتاب اللہ کا ہی ہے۔ سب سے پہلے وہی سامنے آتا ہے، اور پہلی آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را یہ تو کوڈ ورڈز ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں پھر وہی بات جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغام کو سمجھانا نبی کا مقصد ہے۔ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو جنتر منتر کی طرح سے بغیر سمجھے پڑھ گزرنا یہ نبی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے کلام کے ہر حرف میں اور ہر لفظ میں اپنے اپنے اثرات ہیں، وہ تو ہر حال میں ہوتے ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر اپنی جگہ پہ ہوگا۔ اس قرآن کو یوں دیکھ لینا بھی اپنی جگہ پہ عبادت ہے۔ النظر فی القرآن عبادہ، اس سے بھی انکار نہیں ہے، قرآن کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے، لیکن مقصد صرف دیکھ لینا نہیں ہے، مقصد صرف بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے، مقصد وہ ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو کھول کھول کر سمجھا دے۔ اس کے بعد اسی سورہ ابراہیم میں حضرت نوح کی قوم اور عاد اور سمود کے بارے میں قصے کے بارے میں ایک بیان ہے، اور ان کے شکوک کا ذکر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ کیا اس کے وجود پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ نوع بشر سے، جن سے بشر سے آئے ہیں۔ یہ چند آیات ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کو تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم